بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہے۔ دراصل 25 دسمبر جب آتا ہے تو اس میں میری کرسمس منایا جاتا ہے اور وہ 3 خدا کے قائل ہیں۔ عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ 3 خدا ایک میں، یا ایک خدا 3 میں۔ نصارہ خدا کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن اس میں 3 ہستیوں یعنی ذات باری تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ، جیسا کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن نے ان کے اس عقیدے کی تردید بھی کی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے، اور خدا تو صرف ایک ہے۔ اب منطقی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ معجزہ ہے، اور اس وجہ سے ان کو خدا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس دلیل کا بھی رد کیا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی گواہی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا۔ تو اس کلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے شرک کی جڑ کاٹی کہ میں خدا یا نہیں اس کا بیٹا ہوں، نہ ہی میں اس کا بیٹا ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر ایک عقلی تقاضا بھی کہ الوہیت اور بشری ضروریات ایک ساتھ ممکن نہیں، جس کو قرآن نے بیان فرمایا سورہ مائدہ میں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ عیسیٰ بن مریم ایک ہی رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ اس کی ماں سلبیوں میں صدیقہ سچی ہے، اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اللہ غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، جو غذا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ان کا باطل نظریہ تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور ان کی تردید کی ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام دین لے کر آئے وہ دین مکمل، کامل و اکمل ہے، اور قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو دوسرے رسولوں پر اتری، اور ان کتابوں میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید یہ آفاقی کتاب ہے، اور
قیامت تک کے لیے کافی و وافی ہے، تو لہٰذا ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس عقیدے کو چھوڑے اور اللہ ایک ہے اور اس عقیدے کو اپنا لیں۔ یہی اسلام کا بنیادی عقیدہ صحیح اور درست ہے۔ ہم سب کو توحید کی چاشنی عطا فرمائے اور اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔